کہ لقمے لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو. لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو. میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن اب جملہ مجبوری ہے، ناگزیر ہے یہ جملہ جو ہدیہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھو تمہیں 2 ہاتھ دیے، اٹھاؤ 2 ہاتھوں سے. یا سننا، خدا کی قسم سننا، تمہیں 2 ہاتھ دیے وسیلے، یہ اٹھانے کا وسیلہ ہے نا، تو اٹھاؤ 2 ہاتھوں سے. تمہیں 2 پاؤں دیے، چلو 2 پیروں سے. تمہیں 2 آنکھیں دی، دیکھو 2 آنکھوں سے. تمہیں ناک کے 2 نتنے دیے، سونگو ان دونوں نتنوں سے. تمہیں 2 ہونٹ دیے، بولو ان 2 ہونٹوں سے. بھائی عجیب و غریب محلے فکر ہے. اٹھاؤ 2 ہاتھوں سے، چلو 2 پیروں سے، سنو 2 کانوں سے، دیکھو 2 آنکھوں سے، بولو 2 ہونٹوں سے. تو زندگی بھر دوہرے وسیلے سے کام لیتے رہے. اب قیامت میں تنہا قرآن نہ لانا، آل محمد کو ساتھ میں لانا. سننا، خدا کی قسم سننا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. سننا، یہ فہرست مکمل نہیں ہے، یہ کل 2 اطاعتیں بیان ہوئی ہیں اس آیت مبارکہ میں. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. تمہیں معلوم ہے، دیکھو ایک جملہ سننا. بہت دنوں کے بعد آیا ہوں. میرے دوست اعلان کر رہے تھے کہ غالباً اس امام بارگاہ میں 14 برس کے بعد آیا ہوں میں. تو کچھ آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں، وہ لے کے جانا. اور یہ آیتوں کا مسئلہ بھی سن لو. اتنی زیادہ آیتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب میں کیا کروں کہ بزرگوں نے کہا کہ کتاب کافی ہے. بزرگوں نے کہا کتاب کافی ہے، تو ہم نے طے کیا کہ بھئی دلیل اب کتاب ہی سے دیں گے. یا ٹھیک ہے نا، اب یہ بات تمہارے ذہن میں رہے گی. تو اللہ نے ایک جگہ فہرست دی ہے کہ کن کی اطاعت کرو، اور ایک جگہ فہرست دیا کہ کن کی اطاعت مت کرو. جاؤ دیکھنا، اور میں ہوں تمہارے شہر میں ہوں، دیکھنا جو حوالہ دے رہا ہوں. سورہ نون والقلم مشہور سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. درمیان سے آیتیں چھوڑ رہا ہوں. فلا تطع کل حلاف مہین، خبردار جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا. سننا بھی سننا، فلا تطع، یہ فہرست سن لو کہ اللہ نے کن کی اطاعت کرنے سے منع کیا ہے. سورہ نون والقلم، فلا تطع کل حلاف مہین، خبردار جھوٹی قسم کھانے والے. حلاف مانی جھوٹی قسم کھانے والا، جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا. مہین، جس کے پیٹ میں بات نہ رکے، کمزرف، اس کی اطاعت نہ کرنا. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، اور میں فقط آیتوں کا ترجمہ کروں گا. فلا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم، جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے. قرآن ہے، دیکھ رہے ہو نا، یعنی اپنی طرف سے ایک لفظ ہی کہہ رہا ہوں میں. حماز مشاء بنمیم، جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے، اس کی اطاعت نہ کرنا. ٹھیک، مشاء بنمیم، جو لوگوں جو ایک کو دوسرے سے لڑا دیے، ایک مسلمان کو دوسرے سے لڑا دیے، اس کی اطاعت نہ کرنا. مناع للخیر، جو خیر سے روکے، اس کی اطاعت نہ کرنا. معتدن، جو گنہگار ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا. حسیب، جو حد سے بڑھ جائے، اس کی اطاعت نہ کرنا. عتلین، جو سرکش ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا. زنیم، جس کا شجرہ خراب ہو. عجیب ہے. یہاں جاؤ دیکھنا،
حوالہ میں نے دے دیا ہے سورہ نور والقلم کے، میں نے ترجمے میں ڈنڈی تو نہیں مار دی؟ حلاف، مہین، حماد، مشاب نمیم، مناع للخیر، معتد، اثیم، عتل، ظلیم۔ ظلیم کے معنی جس کا شجرہ خراب ہو اس کے اطاعت نہ کرنا۔ تو میں نے کب منع کیا ہے کہ تم اپنے لیے حکمران نہ بناؤ؟ شوق سے بناؤ، بنانے سے پہلے شجرہ بھی تو دیکھ لیا کرو۔ یاد رکھو گے نا نوجوانوں کو یہ آیات ہدیہ کر رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی تو اب یہ لفظ یاد رکھو گے؟ فلا تو ہوتا ہے کل حلاف مہین، حلاف جھوٹی قسم کھانے والا، مہین کمزور، حماز عیب تلاش کرنے والا، مشاب نمیم چغل خوری کھانے والا، ایک کو دوسرے سے لڑا دینے والا، مناع للخیر خیر سے روکنے والا، معتد حد سے بڑھنے والا، اثیم گنہگار، عتل سرکش، ظلیم جس کا شجرہ خراب ہو۔ اب ان لفظوں کے معنی تو یاد رکھو گے نا؟ حلاف، مہین، حماد، مشاب نمیم، مناع للخیر، معتد، اثیم، عتل، ظلیم۔ ان کی اطاعت نہ کرنا، مالک کی فہرست تو نے دے دی کہ ان کی اطاعت نہ کرنا، نہیں کریں گے۔ اب بتا کہ کن کی اطاعت کریں؟ کہا یہ تو پہلے بتا چکا ہوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر۔ رکنا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ اب اللہ معلوم ہے، رسول معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ صاحب امر کون ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک بات جانتا ہوں، دیکھو آیت کو ایسے ریلیٹ کر رہا ہوں میں، اور ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں کہوں گا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ صاحب امر کون ہے، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ ایک فہرست دی کہ ان کی اطاعت نہ کرنا، اور پھر دوسری فہرست میں کہا اولو الامر کی اطاعت کرنا۔ تو صاحب امر جو بھی ہو وہ ہوگا جو حلاف نہیں ہوگا، جو مہین نہیں ہوگا، جو گنہگار نہیں ہوگا، جس کا شجرہ نسب میں خرابی نہیں ہوگی۔ پہنچ رہا ہے یہ بہت دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اچھا تو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور آواز دی دوسرے مقام پر وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ دیکھو اب لایا ہوں تمہیں اس مرحلے تک، جس مرحلے پر آج بات کو رک جانا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اطاعت محمد اطاعت خدا ہے۔ یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا؟ اطاعت محمد اطاعت خدا ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ بہت نازک مرحلہ فکر ہے، اور اسی نازک مرحلہ فکر سے تمہیں جاؤں گا۔ اب رک جاؤ، اطاعت محمد اطاعت خدا ہے۔ یہی سبب ہے کہ پروردگار نے کسی نبی کو وہ اہمیت نہیں دی جو میرے محمد کو دی۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ آدم بیوی کے ساتھ جنت میں رہو۔ اللہ ہے جس لہجے میں بات کرے، لیکن ذرا تیور دیکھنا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو۔ یا نوح اہبط بسلام آمنین، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ نوح طوفان تھم گیا، کشتی سے اترو، امن کے ساتھ اترو۔ دیکھو یہ اللہ بول رہا ہے، قرآن کی آیتیں ہیں۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، وہ اسماعیل والا واقعہ، تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم تجھے اچھی جگہ دیں گے۔ سن رہے ہو اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، سن رہے ہو نا؟ اچھا میں سننا، خدا کی قسم۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ سنو میں تمہارا خدا بول رہا ہوں۔ یہ کیا تیور ہے؟ اللہ کو پہچانو، اللہ کو۔ اگر اللہ سمجھ میں آ گیا تو محمد سمجھ میں آئے گا، اور اگر محمد سمجھ میں آیا تو پھر علی سمجھ میں آئے گا۔ ترتیب ہے۔ تو اب یہ ذرا رک کے پھر سننا، اور آپ ذرا جلدی کر لیں، ہے نا؟ یہ بھی بیچ میں ایک سوشل پرابلم ہے، تو اسے بھی حل ہو جانا چاہیے، اس پرابلم کو بھی حل ہو جانا چاہیے۔ میں آپ تصویر کے متعلق جانتے ہو نا، تم بھی اللہ کی تصویریں ہو۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تمہاری ماں کے پیٹ میں سورہ